یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ عن ام رومان والدت عائشہ رضی اللہ عنہم قالت رآنی ابو بکر الصدیق اتمیل فی صلاتی فزجرنی زجرة کدت ان انصرف من صلاتی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا قام احدکم فی الصلاة فلیسکن اطرافہ لا یتمیل تمیل اليہود فإن سکون الاطراف فی الصلاة من تمام الصلاة۔ اخرجہ الحکیم الترمذی من طریق القاسم بن محمد عن اسماء بنت ابی بکر عن ام رومان کذا فی الدر وعزاہ السیوطی فی الجامع الصغیر الى ابی نعیم فی الحلیہ وابن عدی فی الکامل ورقم له بالضعف وذكر أيضا برواية ابن عساكر عن أبي بكر رضي الله عنه من تمام الصلاة سكون الأطراف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام رومان فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا تو مجھے اس زور سے ڈانٹا کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز کو کھڑا ہو تو اپنے تمام بدن کو بالکل سکون سے رکھے، یہود کی طرح ہلے نہیں۔ بدن کے تمام اعضاء کا نماز میں بالکل سکون سے رہنا نماز کے پورا ہونے کا جزو ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا تو مجھے اس زور سے ڈانٹا کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز کو کھڑا ہو تو اپنے تمام بدن کو بالکل سکون سے رکھے، یہود کی طرح ہلے نہیں۔ بدن کے تمام اعضاء کا نماز میں بالکل سکون سے رہنا نماز کے پورا ہونے کا جزو ہے۔ فائدہ: نماز میں سکون سے رہنے کی تاکید بہت سے حدیثوں میں آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اکثر آسمان کی طرف دیکھنے کی تھی کہ وحی کے فرشتے کا انتظار رہتا تھا، اور جب کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے تو اس کی طرف نگاہ بھی لگ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کبھی نماز میں بھی نگاہ اوپر اٹھ جاتی تھی۔ جب قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون نازل ہوئی تو پھر نگاہ نیچے رہتی تھی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق بھی حدیث میں آیا ہے کہ اول ادھر ادھر توجہ فرما لیا کرتے تھے، مگر اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد سے کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت شریفہ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب نماز کو کھڑے ہوتے تھے تو کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، ہماتن نماز کی طرف متوجہ رہتے تھے، اپنی نگاہوں کو سجدہ کی جگہ رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ حق تعالی شانہ ان کی طرف متوجہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ خشوع کیا چیز ہے؟ فرمایا خشوع دل میں ہوتا ہے، یعنی دل سے نماز میں متوجہ رہنا، اور یہ بھی اس میں داخل ہے کہ کسی طرف توجہ نہ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خشوع کرنے والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور نماز میں سکون سے رہنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ نفاق کے خشوع سے اللہ ہی سے پناہ مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور نفاق کا خشوع کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ظاہر میں تو سکون ہو اور دل میں نفاق ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قسم کا ایک اور واقعہ نقل فرماتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا
کہ نفاق کا خشوع یہ ہے کہ ظاہر بدن تو خشوع والا معلوم ہو اور دل میں خشوع نہ ہو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دل کا خشوع اللہ کا خوف ہے اور نگاہ کو نیچی رکھنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو بدن کے ساتھ اعضاء میں سکون ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کا نماز میں سے اچک لینا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز میں اوپر دیکھتے ہیں وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، ورنہ نگاہیں اوپر کی اوپر ہی رہ جائیں گی۔ بہت سے صحابہ اور تابعین سے نقل کیا گیا ہے کہ خشوع سکون کا نام ہے، یعنی نماز نہایت سکون سے پڑھی جاوے۔ متعدد احادیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز ایسی طرح پڑھا کرو گویا یہ آخری نماز ہے، ایسی طرح پڑھا کرو جیسا کہ وہ شخص پڑھتا ہے جس کو یہ گمان ہو کہ اس وقت کے بعد مجھے دوسری نماز کی نوبت ہی نہ آئے گی۔ سبحان اللہ۔